لکھا ہے جی، پیر کرم شاہ صاحب کیسی شخصیت تھے؟ کیا ان کے عقائد اہل سنت والے تھے؟ اول تو میری عادت ہے کہ شخصیات کے بارے میں عام طور پر میں کوئی بات نہیں بیان کرتا، کوئی حکم نہیں لگاتا، لیکن یہ مسئلہ بہت دنوں سے گھوم پھر رہا ہے، اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک دو چیزوں کے علاوہ باقی سارے مسائل میں پیر کرم شاہ ازہری صاحب جو ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے ساتھ موافق ہیں اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ متفق ہیں، مگر ایک مسئلہ جو تحذیر الناس کی عبارت ہے، جس کا مصنف مولوی محمد قاسم نانوتوی ہے، جس کے اندر اس نے کہ یہ لکھا ہے کہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے تو اس میں ختم نبوت سے مراد ختم نبوت زمانی نہیں بلکہ ختم نبوت رتبی ہے، یعنی اس خاتم النبیین کے لفظ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں، اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اخیر زمانے میں آئے ہیں۔ اس کا اس کتاب کے اندر انکار کیا ہے بانی دیوبند قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر، اور پھر آگے چل کے مثالیں دے کر یہ بیان کیا ہے متعدد جگہ پر کہ اگر بالفرض کہیں بھی کسی زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں کسی جگہ پر بھی کوئی نبی آ جائے تو اس کے آنے سے بھی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ وہ تو زمانے کے اعتبار سے سرکار کے بعد آیا ہے جی، اور آیت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ رتبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری رتبے پر ہیں، سب سے اعلیٰ رتبے پر ہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی جو ختم نبوت کی دیوار کے اندر جو ایک شگاف لگایا تھا مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے، دیوبندیوں کے بڑے بزرگ نے، تو اس کے اوپر عرصہ دراز تک یہ علماء اہل سنت و جماعت علماء دیوبند سے یہ خط و کتابت کرتے رہے اور ان کو دعوت توبہ دیتے رہے، مگر اس کے باوجود یہ کہ توبہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا۔ آخر کار حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز، آپ جب ایک مرتبہ حج فرمانے کے لیے تشریف لے گئے حرمین طیبین میں، تو ساتھ اپنی ایک کتاب بھی لے گئے کہ جس کتاب کے اندر اس عبارت پر اور اس جیسی کچھ اور عبارت علماء دیوبند کی ہیں تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ تھا، اس عبارت کو لے کر کے گئے، اور اس کے اپنی کتاب جس میں یہ فتویٰ لکھا ہوا تھا وہ کتاب بھی ساتھ لے کر کے گئے، اور علماء دیوبند کی کتاب تحذیر الناس جو ہے اور جن اور کتابوں پر اعتراض تھا وہ کتابیں بھی اصل حالت میں ساتھ لے کر گئے، اور جا کے علماء مکہ اور علماء مدینہ کو یہ سارا کچھ دکھا کر تو ان سے رائے طلب کی کہ آپ لوگ رائے دیں اس بارے میں کہ یہ فتویٰ جو ہم نے لکھا ہے کہ ایسی عبارت لکھنے والا، ایسا قول اپنے منہ سے نکالنے والا جو ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، جس کے ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اوپر تمام اہل اسلام کا ہمیشہ سے ہر زمانے کے اندر اور ہر طبقے کے اندر یہ اس کے اوپر مسلمانوں کا اجماع اور اتفاق رہا ہے، تو یہ اس کی خلاف ورزی ہے اور کفر ہے، ہم نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ اے علماء مکہ و مدینہ، آپ بتائیں کہ ہمارا یہ فتویٰ جو ہے اس کی آپ تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے کوئی 30 سے زیادہ کی تعداد میں اکابر علماء، وہ جو ایک عالم ہوتا ہے بڑا اور اس کے پیچھے سینکڑوں اور علماء ہوتے ہیں، وہ اس قسم کے بڑے علماء نے یہ اس فتوے کی تائید کی اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے یہ لکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی اپنی اس عبارت کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے اور کافر و مرتد ہو چکا ہے۔ تو یہ عبارت تھی، اس عبارت کے بارے میں پیر کرم شاہ صاحب سے لغزش ہوئی ہے اور یقیناً لغزش ہوئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھا اس فتوے کے بعد، اور پڑھنے کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ اس کتاب کے اوپر تحریری طور پر تبصرہ کیا، اور دونوں مرتبہ تبصرہ کرنے میں اس کتاب کو کہا کہ یہ کتاب بڑی اچھی ہے، حضور کے اس میں بڑے اچھے فضائل لکھے ہیں اور بڑا سرور آ گیا اس کو پڑھ کر، اس کتاب کے اندر کفر والی کوئی بات نہیں ہے۔
تو جس کو علماء حرمین طیبین نے کفر قرار دیا تھا، بعد میں علماء بر صغیر نے بھی جس کو کفر قرار دیا تھا، اور جس کی تفصیلات جو ہیں وہ حسام الحرمین اور الصوارم الہندیہ ان دو کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیر کرم شاہ صاحب نے اس عبارت کی تائید کی اور کہا کہ یہ عبارت بالکل درست ہے اور بالکل ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی کفر نہیں بلکہ خلاف شرع بات بھی کوئی نہیں۔ تو اس بنا پر بعض حضرات جو ہیں انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا ہے، اگرچہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ یہی کہتا ہوں کہ پیر کرم شاہ صاحب جو ہیں ان کے باقی سارے عقیدے جو ہیں وہ صحیح تھے، اچھے تھے، اور ان عقیدوں کی عمدگی کی موجودگی میں اگر ایک معاملے میں ان سے لغزش ہوئی ہے تو یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا یہ معاملہ، یہ کسی وجہ سے کوئی یہ چکر ہو گیا ان سے، کسی وجہ سے یہ کام جو ہے ان سے ہو گیا ہے اور ان کو سمجھ میں یہ بات نہیں آئی ہے، جس کو ہزاروں علماء کرام نے سمجھ لیا اس کو پیر کرم شاہ صاحب نہیں سمجھ سکے۔ تو اس بنا پر ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے باقی عقائد کی وجہ سے اس سلسلے میں جو ان سے لغزش ہوئی ہے تو اس لغزش کو اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے، یعنی ضرور نہیں کہ معاف کرے، ہمارا جو خیال ہے وہ کہ ضرور نہیں کہ معاف کرے لیکن شاید اللہ پاک معاف کر دے۔ تو اس لیے بندہ عاجز کا جو طریقہ ہے کہ بندہ عاجز تو کافر کا لفظ نہیں بولتا، لیکن یہ کہ انہوں نے ایک کفر کی تائید جو ہے وہ ضرور کی ہے۔ اس بنا پر ہمیں پیر کرم شاہ صاحب سے کی ذات سے ہمیں کیا نام ہے یہ ان سے شکایت ہے اور انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور عبارت ان کی تفسیر کے اندر کچھ لوگوں نے تلاش کی ہے کہ جہاں انہوں نے یہ فقرہ بولا ہے کہ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے، کیا قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے، قدرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئی، اور قدرت بول کر تو یہ کیا نام ہے استعارہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اگر ہو مجاز کے طور پر تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہوئی قدرت سے۔ اور پھر آگے ستم ظریفی کا لفظ جو بولا ہے، ستم ظریفی کا معنی کیا ہے؟ ستم ظریفی کا معنی ہے کہ ظلم بھی کرنا اور مذاق بھی کرنا، مذاق کے انداز میں ظلم کرنا۔ بات سمجھ رہے؟ ایک ہے مذاق کرنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک ہے ظلم کرنا، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، مگر دونوں کو ملا کر کرنا یہ ستم ظریفی ہے۔ تو ستم ظریفی کا جو فقرہ ہے اس کو پیر کرم شاہ نے یہ منسوب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرف، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا کسی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے پاک ہے، اور اللہ پاک ستم ظریفی سے یعنی کسی کا مذاق کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ پاک ہے، کیونکہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مذاق کو جہالت کہا تھا، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ مذاق اور ساتھ ساتھ ظلم بھی کرنا اور ساتھ ساتھ مذاق بھی کرنا، ان دو باتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اس فقرے کے اندر منسوب کیا گیا ہے، اور کم از کم اس کی حد یہ ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے۔ کیا کم از کم اس کی حد یہ ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، اور جب یہ کلمہ کفر ہے تو چونکہ پیر کرم شاہ صاحب جب تک زندہ تھے اس وقت تک ان کے سامنے یہ واقعہ کوئی نہیں لے کے گیا، کسی نے اس کے بارے میں ان کے سامنے شکایت نہیں کی، ان کے سامنے یہ قصہ نہیں اٹھایا کہ آپ کی تفسیر میں ایک ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس سے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یا اس کی کسی صفت کا معاذ اللہ ظالم ہونا اور مذاق اڑانے والا ہونا لازم آتا ہے۔ اگر کوئی کرتا ان کے سامنے یہ بات تو مجھے امید تھی کہ وہ اس سے رجوع کر لیتے اور اس لفظ کو وہ تبدیل کر دیتے، مگر ان کی زندگی میں تو کسی نے یہ کام کیا نہیں۔ اب وہ فوت ہو گئے تو فوت ہونے کے بعد اب یہ اس پوائنٹ کو لوگوں نے اٹھایا ہے، مگر جب کہ وہ فوت ہو چکے ہوئے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے اور زندگی کی حالت کے اندر ان کے سامنے یہ پوائنٹ اٹھایا جاتا تو ان کو تنبؤ ہو جاتا اور ان کو سمجھ میں آ جاتی کہ جلدی سے یا مطلب لکھنے کے اندر جو مطلب آدمی کو مصروفیت ہوتی ہے اس مشغولیت کی بنا پر یہ فقرہ لکھ گئے ہیں اور یہ توجہ نہیں کر سکے اس بات کی طرف، اور اس بات سے وہ توبہ کر لیتے یا اس بات سے وہ رجوع کر لیتے۔ تو یہ بھی کلمہ کفریہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے قائل اس کا جو ہے وہ کافر قرار نہیں پاتا، اس لیے کہ قائل کلمہ کفریہ کا کافر اس وقت قرار پاتا ہے جب کلمہ کفریہ نادانستہ طور پر اس کے منہ سے نکل جائے، یوں ہی نکل جائے
اس کے بعد پھر کوئی جاننے والا یا سمجھنے والا اس کو متنبہ کرے اور اس کو بتائے کہ میاں تم نے جو یہ کام کیا ہے، جو یہ بات کی ہے، تو یہ کلمہ کفر تھا۔ تو اگر وہ اس کی پچ لگائے، اگر وہ اس پر اصرار کرے، اگر کہے کہ نہیں میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا اس صورت میں۔ ورنہ اگر وہ کہے کہ استغفر اللہ، میری تو اس طرف توجہ نہیں تھی، میرا تو اس طرف خیال نہیں تھا، تو میں تو اس کو تبدیل کر دیتا ہوں، اگر وہ اس طرح کی بات کہے تو وہ کفر سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور وہ معاملہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ خلاصہ سارے کلام کا یہ ہوا کہ پیر کرم شاہ صاحب سے 2-3 غلطیاں جو ہیں وہ ایسی ہوئی ہیں کہ جن غلطیوں کو کفریہ غلطیاں جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم ان کو کافر نہیں کہتے، کیونکہ ہمارے نزدیک ان کے لیے کچھ گنجائش تھوڑی بہت نکل سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ ان کے لیے کچھ گنجائش نکل آئے، ضروری نہیں کہ ضروری گنجائش نکلے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو معاف کر دے گا، اور مرضی نہ ہوگی تو اس کی سزا دے گا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے پیر کرم شاہ صاحب ازہری کے بارے میں۔